السلام علیکم میرے پاکستانی. آج ہم جس نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستانی نظام ہے یا عالمی نظام ہے، آپ پاکستانی نظام کو عالمی نظام سے لنک کیے بغیر نہیں دیکھ سکتے. آپ تصویر اسی وقت صاف نظر آتی ہے جب آپ عالمی نظام کو پاکستان کے نظام کے ساتھ لنک کر کے دیکھتے ہیں تو صورتحال واضح ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت عالمی نظام جو ہے وہ عالمی نظام سے میری مراد عالمی جو سیاست اور معیشت کا نظام ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے، اور اس ہچکولے کھانے کی بنا کے اوپر پاکستان کا نظام بھی ہچکولے کھا رہا ہے. اور اس عالمی نظام کے رد عمل کے طور پہ ہمیں بہت سارا کچھ نظر بھی آ رہا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اولڈ آرڈر سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک نئے پولیٹیکل اور اکنامک آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا فطرتاً ہمیں بڑھنا ہے اس پولیٹیکل اور اکنامک آرڈر کی طرف. یہ جو پولیٹیکل اور اکنامک آرڈر ہے، عالمی نظام، اس کا آغاز برٹن ووڈ کانفرنس سے ہوتا ہے 1944 سے، اور پھر ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں. یہ سوویت یونین سے ٹکراتا ہے، پھر 1990 میں سوویت یونین کا خاتمہ کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ نظام مختلف ملکوں میں بوسنیا ہرزیگوینیا میں جنگیں کرتا ہے، خانہ جنگیاں ہوتی ہیں. ہمارے سامنے ہم نے دیکھا عراق، افغانستان، پھر اسی طرح لیبیا، پھر اسی طرح ریسنٹلی جو غزہ ہے، جو سیریا، لیبنان، یمن، ہر جگہ آپ کو تباہی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. اب اس کے خلاف اب ایک رد عمل بھی سامنے ہے. اب یہ جو رد عمل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ رد عمل آپ ان کے اپنے ملکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر امریکہ میں جو نیو یارک میں ہمدانی کا میئر بننا، ایک سوشلسٹ نظریات رکھنے والے کا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے جو صرف چند لوگوں کے لیے بنا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی ملک اب نہیں چل سکتا. ہمدانی نے بغاوت کی ان ارب پتیوں کے خلاف جو امریکہ کے ارب پتی تھے، اور عوام اس کو لے کے آئے اور عوام نے ہمدانی کو منتخب کیا. پھر اسی طرح اگر برطانیہ کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں جرمی کوربن ملتے ہیں، بہت پاپولر ہو رہے ہیں. اب اس نظام کے خلاف جو رد عمل ہے وہ ہمیں مختلف ملکوں میں بھی نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کر لیں تو ساؤتھ ایشیا میں جو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کا جس میں صفایا ہوا، تو یہ بھی اس کا ایک رد عمل تھا. نوجوانوں اور طلباء نے جو صفایا کیا، در حقیقت وہ امریکن جو پالیسیز تھیں اور وہ جو سسٹم تھا جس کے ساتھ لنک تھا، وہ اس کا صفایا ہوا ہے. پھر سری لنکا کے اندر ہم نے دیکھا کہ راجا پکشا فیملی جو تھی اس کا صفایا ہوا. پھر ہم نے ریسنٹلی نیپال میں عوامی ابھار کو دیکھا، اور کے پی شرما اولی کو ہم نے اقتدار سے باہر نکلتے دیکھا، کس طرح اس کو جوتے پڑتے دیکھے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ طلباء اور نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. میں اپنی ملک کے باشعور طلباء اور نوجوانوں سے مخاطب کہ بنیادی طور پر یہ جو ارب پتیوں کا نظام ہے، انہوں نے عوام کو ڈلیور نہیں کیا، خود ارب پتی بنتے گئے.
جو پولیٹیشین بھی ہے وہ کہتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی سے کھرب پتی بن جاؤں، بڑے بڑے محلات میں رہنا وہ چاہتا ہے، 10 10 کروڑ کی گاڑی سے نیچے نہیں اترتا اور کہتا ہے میں 10 کروڑ کی گاڑی میں سفر کروں۔ تو یہ جو خلیج بڑھتی گئی ایک امیر 1% اور ایک ہیو ناٹس کے درمیان، یہ اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ اسی سب چیزوں کا ایک رد عمل ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بھی بنیادی طور پر ایک طبقہ جس کے پاس پاکستان کے قیام کے بعد پالیٹکس تھی، وہ جاگیرداروں کا طبقہ تھا، اس کے پاس پالیٹکس تھی، اس پہ قبضہ تھا اس کا، پھر سرداروں کا قبضہ تھا پالیٹکس کے اوپر۔ 1980s کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک یہ جو کلاس ہے انڈسٹریلسٹ کلاس جس کے نواز شریف نمائندے تھے، وہ ایمرج ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ شریف خاندان کا آغاز ہوتا ہے 1980 کے بعد جو تھا وہ اب آج کے دن تک گزشتہ 45 برسوں میں وہ سلطنت شریفیہ کا عروج ہے۔ تو پاکستان کے نوجوانوں اور طلباء کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس نقطے کو سمجھیں کہ جو بھی پولیٹیشین ارب پتی اور کھرب پتی ہے وہ آپ کو حقوق ڈلیور نہیں کر سکتا، موٹے قلم سے لکھ لیں، کبھی بھی ڈلیور نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے وعدے کرے گا، جھوٹے وعدے کرے گا، مکاری کرے گا، لیکن آپ کو حقوق ڈلیور نہیں کرے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان ارب پتیوں کے ہی چکر میں رہتے ہیں جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ چین نے کیا کیا؟ چین میں سیاست میں ارب پتیوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ چین میں جس نے پیسہ بنانا ہو، جس نے پیسہ کمانا ہو، اس کو کہتے ہیں آپ بزنس کریں، آپ کوئی اور کام کریں، آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ سیاست اور پیسہ یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ چین کی کامیابی کی صرف یہی بات ہے، میں آپ کو کی پوائنٹ دے رہا ہوں، پیوٹل پوائنٹ، کہ چین اس وقت جو دنیا کی عالمی طاقت اور سپر پاور بننے جا رہا ہے اور امریکہ کو بھی وہ ریپلیس کر رہا ہے، اس کی بنیادی طور پر ایک ہی وجہ ہے، بنیادی جو ٹھوس وجہ سامنے آتی ہے کہ چین میں سیاست اور ارب پتیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ اگر پالیٹکس میں ہیں تو یہ صرف اور صرف خدمت کے لیے، آپ نے سرو کرنا ہے۔ اگر آپ کو امیر بننے کا شوق ہے تو جائیں، آپ بزنس کریں، آپ بنیں امیر، عیاشی کریں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھیں، 10 10 کنال کے گھروں میں بیٹھیں، آپ نوکر چاکروں کی فوج رکھیں، لیکن پالیٹکس میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی کامیابی کا راز۔ اور ہمارے ہاں نوجوانوں اور طلباء کو اسی طرح پولیٹیشین جو ہے وہ بہکاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، اور پھر ان کو دھوکہ دے کے، ان کا استحصال کر کے، خواہ وہ سیاسی استحصال ہو یا خواہ وہ مذہبی استحصال ہو، نوجوان اور طالب علم کا اس ملک کے اندر صرف استحصال ہوا ہے، اور ہر پولیٹیشین نے کیا ہے، کسی نے بھی نہیں بخشا۔ کسی نے مذہب کے نام پہ کیا ہے، تو کسی نے جنت دکھانے کے نام پہ کیا ہے، اور کسی نے سیاست کے نام پر کیا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ میں آپ کے حالات بدل دوں۔ لہٰذا اس سوچ کو سمجھیں۔ ابھی جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئیں، یہ ساری تباہ کاریاں یہ کوئی قدرتی آفات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بھی ہوس پرستی کا نتیجہ ہے۔ وہ پراپرٹی مافیا
یہ پارک ویو کی جو سب سے پہلے جب پارک ویو بنا تو ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان نے چیلنج کیا کہ یہ نہیں بننا چاہیے. میں تو اس میں اسٹرگل میں شریک رہا ہوں. کس طرح کسانوں کی جو وہ زمین تھی وہ اونے پونے داموں ہتھیائی گئی. تو پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ارب پتی سیاستدانوں سے پاکستان کو نکالا جائے. پاکستان بیچارہ ارب پتی کھرب پتی سیاستدانوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے. وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں وہ خاندان جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو پھر آپ یہ پیسے کا عمل دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے، لوٹ مار کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، گورنمنٹ اوپن ٹو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہر شخص کو حق ہو کہ وہ پوچھ سکے آپ سے. لہذا جو سب سے اہم بات میں پاکستان کے نوجوانوں اور طلباء سے کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے اپنے شروع میں یہ بات کی کہ نظام جو ہے وہ چکولے کھا رہا ہے اور پاکستانی سسٹم بھی چکولے کھا رہا ہے. یہ 200 سال پرانا نظام پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اس نظام کو طلباء اور نوجوانوں نے ریپلیس کرنا ہے. تاہم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات میں ہم پرامن رہیں اور ہمیں محب وطن رہیں، کسی بھی دشمن کے علاقار نہ بنیں، اور حقیقی جو جد و جہد ہے، جو عوام کی جد و جہد ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، ہمارا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں. اور یہ ذہن نشین کر لیں کہ بھوک ننگ افلاس روٹی کپڑا مکان یہ پولیٹیشین نہیں دیں گے، کرپٹ پولیٹیشین نہیں دیں گے. یہ آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے، نہ ہی کوئی آپ کی مدد کے لیے آپ کو حقوق آپ کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو دے گا. آپ نے اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا ہے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ.